پچھلے جمعہ میں ہجرت نبوی یا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آئی تھیں، اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے مسلمانوں کو اپنی زندگی منظم طریقے سے گزارنے کی ترغیب یا اس کی طرف ابھارا ہے کہ ایک مثال ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو اپنی زندگی کے اندر مستقبل کے تعلق سے، چاہے وہ دینی معاملہ ہے یا دنیائی معاملہ ہو، اس کی پلاننگ آدمی کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے 95% مسلمانوں کی زندگی جانوروں کی طرح گزر رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے نہ دنیا کے اندر اور نہ دین کے اندر، نہ ہمارا دنیاوی کچھ فیوچر اور پلان ہے اور نہ ہی دینی کچھ فیوچر اور پلان ہے۔ بس جس طرح سے ایک جانور زندگی گزارتا ہے، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائی۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے آئندہ کے لیے، آئندہ سال کے لیے، آئندہ مہینے کے لیے، آئندہ ہفتے کے لیے، آئندہ دن کے لیے، آئندہ لمحے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں، اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی منع کرتے ہیں، ابو بکر تھوڑا صبر کرو۔ اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ خیر کا معاملہ ہونے والا ہے، اور اسی وقت سے 2 مہینہ پہلے سے وہ پلاننگ کر رہے ہیں ہجرت کی۔ اسی وقت 2 اونٹنی خریدتے ہیں، ان کو پالتے پوستے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور ایک اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دے رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، نہیں ابو بکر، میں اسے بلا قیمت تم سے نہیں لوں گا، ابھی میرے پاس کچھ دینے کے لیے تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جب میرے پاس ہوگی، جب میرے پاس اس کی قیمت آ جائے گی، میں اس کی قیمت تمہیں ادا کروں گا۔ 2 مہینہ پہلے پلاننگ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا آ کر کے کہ ابو بکر، اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ اب مجھے مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کرنا ہے۔ اور ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ میں نے پچھلی جمعہ بتلایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ بتا دو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ و سازش ہو رہی ہے، اب اللہ کے نبی کا اس شہر میں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھو، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسباب اختیار کرنا یہ تقدیر کے خلاف ہے۔ نہیں میرے بھائی، اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی اسباب اختیار کیے ہوئے مکہ سے مدینہ جا سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی اسباب اختیار کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں، ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہمیں اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی جانوروں سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ جس طرح سے جانور اٹھتا ہے، صبح کھاتا پیتا اور شام کو سو جاتا ہے، وہی حال مسلمانوں کا ہے، ہماری اس قوم کا ہو گیا ہے میرے بھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پوری پلاننگ کر رہے ہیں، کون سفر کروائے گا، کون ماہر راستوں کا۔ 2 نام، عبداللہ بن اریقط یا عبداللہ بن ارقد، یہ 2 نام آتا ہے، ایک ہی شخص ہے لیکن الگ الگ الفاظ کے ساتھ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہائر کرتے ہیں، وہ راستوں کا ماہر شخص ہے، غیر مسلم ہے لیکن معاہدے کا اتنا پکا ہے کہ اس نے سنا، اعلان ہو گیا مکہ کے اندر کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر زندہ یا مردہ لے کر کے آتا ہے، اسے 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ لیکن اپنے معاہدے کا پکا ہے، اس نے راز فاش نہیں کیا۔ تو پہلی پلاننگ کہ ہمیں 3 دن کے بعد فلاں جگہ پر ان 2 اونٹنیوں کے ساتھ ملنا ہے،
اور تم ہمیں حفاظت کے ساتھ مکہ سے مدینہ لے کر کے جاؤ گے۔ گھر میں حضرت ابوبکر صدیق کی پلاننگ، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی، تمہارا کام ہے کہ جب تک ہم غار میں رہیں گے تم کھانا لا کر کے ہم تک پہنچاؤ گے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر، تمہاری ذمہ داری ہے میرے بیٹے، تم نوجوان ہو گئے ہو، سمجھدار ہو گئے ہو، تم مکہ والوں میں پوری گردش کرو گے کہ کیا ماحول ہے، کیا چل رہا ہے مکہ والوں میں، اور آ کر کے شام کے وقت آ کر کے اس کی رپورٹنگ ہمیں کرو گے کیا کیا چل رہا ہے مکہ میں۔ اپنے غلام عامر بن فہیرہ کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹی کہ تم بکریاں چرانے کے لیے فلاں جگہ پر جاؤ گے، اور جب شام کو لوٹو گے تو لوٹتے وقت تم تاخیر کرنا، آرام آرام سے لوٹنا، اور اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے غار ثور کی طرف لے کر کے آنا تاکہ ہم تازہ دودھ پی سکیں بکریوں کا۔ اور ایسا کرنے سے ایک تو یہ ہوگا کہ بکریاں اس طرف آئیں گی، اور عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آئیں گے اس طرف تو ان کے قدموں کے نشان بھی بکریوں کے آنے اور جانے کی وجہ سے مٹ جائیں گے، تو کوئی شخص وہاں تک پہنچ نہیں پائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلاننگ کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم میری جگہ پر میری بستر پر سوؤ گے، اور جو میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں مکہ والوں کی وہ ان کے حوالے کر کے پھر تم مکہ سے مدینہ آؤ گے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پلاننگ کے مکہ سے مدینہ نہیں جا سکتے تھے؟ میرے بھائیوں جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور یہ واقعات میرے بھائیوں ہمیں درس اور عبرت دیتے ہیں کہ پلاننگ ہونی چاہیے ہمیں اپنی زندگی، مستقبل کے بارے میں آدمی سوچے کم سے کم کیا کرنا ہے اس کو، کچھ تو خواب ہوگا، کچھ تو پلان ہوگا۔ اگر ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے میرے بھائیوں، تو بتاؤ ہماری زندگی میں اور جانوروں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے باوجود ہم بلا مقصد زندگی گزارے جا رہے ہیں، نہ دین کا کوئی فائدہ ہم سے ہو رہا ہے، نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہم سے ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری پلاننگ کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب جس وقت نکلنا تھا، تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ سحر کا وقت، سحری کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر پہرا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جو چادر اوڑھ کے سوتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے علی اس چادر کو اوڑھ کر کے تم میری بستر پر سو جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر کے کافروں کی طرف پھینکتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف نکلتے ہیں۔ اب غار ثور کا اختیار اللہ کے نبی نے کیوں کیا؟ اب دیکھیں، مکہ سے مدینہ کا جو سفر ہے وہ شمال کی طرف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپوزٹ سائڈ میں گئے۔ یہ بھی دیکھو اسباب اختیار کرنا، اللہ کے نبی کی بھی پلاننگ تھی کہ سب کو پتہ تھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے لوگ اسی طرف جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اپوزٹ سائڈ میں 6 کلومیٹر تقریباً غار ثور ہے، وہاں پر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک قیام کرتے ہیں تاکہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور حسرت بھری نگاہ سے مکہ کو دیکھتے ہیں، اور یہ جملہ کہتے ہیں، واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے زمین مکہ تو میرے نزدیک سب سے بہترین ہے، واحب ارض اللہ اللہ، اور میرے نزدیک نہیں بلکہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی سب سے بہترین زمین ہے، ولولا انی اخرجت ما خرجت، اے مکہ اگر یہ تیرے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر کے یہاں سے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچو کتنی بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے نکل رہے ہیں۔ آدمی ایک کرائے کے گھر میں یہاں رہتا ہے، اسے جب شفٹ ہونا ہوتا ہے کتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، وہ جائے پیدائش ہے، گھر ہے،
اتنی محبت ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حسرت بری نگاہ سے مکہ کی طرف اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر یہ لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کر کے نہ جاتا. اور یہی ورقہ بن نوفل نے یہی پیشن گوئی تھی نا جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پہلی وحی کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کاش اے میرے بیٹے اے میرے بھتیجے میں اس وقت زندہ رہوں جب تمہاری اس قوم کے لوگ تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں. اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کیا یہ لوگ مجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ لوگ تمہیں اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیں گے, تمہیں یہ شہر چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حضرت کے ساتھ مکہ سے نکل جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگ چل رہے ہیں غار ثور کی طرف, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو رہے ہیں, کبھی پیچھے ہو رہے ہیں, کبھی دائیں ہو رہے ہیں, کبھی بائیں ہو جا رہے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابوبکر کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے, تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ چلنا ہے تو ساتھ میں چلو, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے ہوتا ہوں, دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے ہوتا ہوں, دشمن دائیں سے حملہ کرے گا میں دائیں, دشمن بائیں سے حملہ کرے گا میں بائیں ہو جاتا ہوں. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی جا رہی ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی اس محبت کو کیسے بلا سکتا ہے آدمی بتاؤ؟ کیسے ایک شخص اتنی ہمت کر لیتا ہے کہ صحابہ پر لعن طعن ان کو برا بھلا کہتا ہے؟ میرے بھائی یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے والد ابو قحافہ جو 95 سال کی عمر کے ہیں گود میں اٹھا کر لاتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, آپ انہیں کلمہ پڑھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کلمہ پڑھاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابوبکر روتے کیوں ہو, یہ تو خوشی کا موقع ہے, تمہارے والد نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس وجہ سے نہیں رو رہا, بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کاش ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا ہوتا, ابو طالب اسلام قبول کرتے, آپ کو خوشی ہوتی, آپ خوش ہوتے, میں خوش ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, مجھے یہ غم ہے کہ آپ کے چچا نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی, صحابہ نے قربانیاں دی ہیں میرے بھائیوں. آج بڑا آسان ہے ایک بند کمرے کے اندر موبائل سامنے اور کیمرہ سامنے رکھ کر کے صحابہ پر لعن طعن کرنا, اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے صحابہ کو گالیاں دینا. میرے بھائی بہت آسان کام. صحابہ کی قربانیاں دیکھو میرے بھائیوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا لعن طعن کیا گیا ان پہ. ایسا صحابی, اتنا مظلوم صحابی میرے بھائیوں, جس کو دیکھو جو سمجھ میں آ رہا ہے بکے جا رہا ہے, چاہے وہ مرزائیت گروپ ہو چاہے مودیت گروپ ہو. میرے بھائیوں برا نہیں لگنا چاہیے. اتنا فتنہ اس قدر ابھر گیا ہے نوجوانوں کے اندر, سوشل میڈیا سے اٹھا کر پورا بھرا پڑا ہے, صحابہ پہ لعن طعن چالو ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, لا تسبوا اصحابی, اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. کیوں؟ لو انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. میرے صحابہ نے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا ہے نا, تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک مد یا آدھا مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر مسند احمد کے اندر 3600, آپ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو آدمی برا بھلا کہہ رہا ہے وہ سن لے. صحابہ یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے میرے بھائی. اللہ نے چنا ہے صحابہ کو اللہ رب العالمین کی حفاظت کے لیے, اللہ رب العالمین کی نگرانی کے لیے میرے بھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی دلوں کو دیکھا تو سب سے بہترین دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا, تو اللہ کے نبی کو نبوت کے لیے چن لیا. اس کے بعد تمام انسانوں کی دلوں کو دیکھا تو صحابہ کی دل کو سب سے بہترین پایا, تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے چن لیا. ایک آدمی جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کے انتخاب کو, اللہ رب العالمین کو میرے بھائیوں برا بھلا کہہ رہا ہے. آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. کسی بھی صحابی پر لعن طعن کرنے سے پہلے, زبان کھولنے سے پہلے ایک آدمی کو سوچنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول,
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک رات جو غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، وہ عمل اتنا زیادہ محبوب ہے کہ وہ آل عمر کے پورے خاندان والوں کے عمل پر بھاری ہے۔ صرف وہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارنا میرے بھائیوں یہ ضمناً بات آ گئی کیونکہ ماحول چل رہا ہے اس طرح سے، صحابہ پر لان تان کرنے کا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہنے کا۔ میرے بھائی ہمیں اور آپ کو حقیقت جاننے کی ضرورت ہے، حقیقی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی صحابی کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، کوئی کام جانے انجانے میں ہوا ہے میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھنے والا ہے، تو ہم کیوں اپنی آخرت برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ انشاءاللہ باقی باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں، اور اس کے بعد وہاں سے کس طرح سے نکلے، کس طرح سے سفر مدینہ تک کے ہوا، انشاءاللہ اگلے خطبات میں ہم دیکھیں گے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، توحید پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے توحید پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔